بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدی منشیات اسلام آپ کو اپنی رمضان کی نشریات پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ احمدی منشیات اسلام وہ واحد جماعت ہے مسلمانوں کی جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور حضرت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ ہی کسی پرانے نے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے، جو بانی تھے اس جماعت کے، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ والے مجدد ہیں جس کے لیے حضرت نبی کریم نے مسیح موعود اور مہدی کے القاب جو ہیں وہ استعمال کیے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ حضرت کے الفاظ میں یہ مانتے تھے کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اگر ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے تو کفر خود الٹ کے کہنے والے پر آ کر پڑتا۔ یہ نبی کریم کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ قرآن جو ہے ایک جامع اور مکمل کتاب ہے، نہ اس کی کوئی آیت منسوخ ہے اور نہ ہی کوئی آیت جو ہے یا آیات یا صورتیں اس سے باہر رہتی، نہ سورہ ولائد نہ آیت رجم۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی 7ویں آیت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، اور اس کا اردو ترجمہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اب یہ جو ہے اس آیت، اس پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں جی، جب خدا تعالیٰ جو ہے اس آیت کے مطابق اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگائی، تو پھر اگلی بات جو ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، تو پھر یہ تو بہت بڑی ناانصافی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی ان کے دل اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو کور کر دیں، اور پھر کہے کہ تم نے میرا پیغام جو ہے وہ نہیں مانا، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ تو
اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو ان کے سیاق و سباق میں نہ دیکھیں تو پھر آپ اسی طرح کے نتیجے پر پہنچیں، اس لیے کہ اس سے پچھلی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے انکار کیا اس حد تک کہ ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ نہیں مانے۔ تو آگے کہا اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہرے لگا دی۔ تو ایکشن انسان کا ہے، پہلے انسان کا ایکشن، تو وہ جو ہے انہوں نے انکار کر دیا یہاں تک کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے تو انہیں اپنا سچائی ہدایت کا پیغام دے یا نہ دے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بات نہیں سنی۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں، جو مثال میں بہت دفعہ دہرا چکا ہوں اور غالباً آپ بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں، کہ اپنا ایک صاحب تھے، وہ میرے پاس بیٹھے تھے، تو جماعت احمدیہ لاہور اور دیگر کلمہ گو جو ہیں ان میں کیا اختلافات ہیں یا فرق ہے، اس پہ بات شروع ہو گئی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بات جو ہے اصل میں وفات مسیح کی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا آپ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے؟ تو وہ حضرت صاحب نے ازالہ و حام میں 30 آیتیں دی ہیں، میں نے وہ انہیں پڑھ کے سنائی۔ ایک آیت میں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، پھر میں تجھے تیرا رفع کروں گا، اور جب تک عیسیٰ اور اس کی والدہ زندہ ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اب اگر حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ آسمان پہ ہیں، تو اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کس کو دیتے؟ وہ پیسہ آتا کہاں سے ہوگا جس پہ زکوٰۃ واجب بنتی؟ اور آسمانوں پہ جنتوں میں کرنسی کون سی چلتی جس میں زکوٰۃ دی گئی؟ اور پھر یہ بات ہے کہ کیا جنت میں غریب بھی ہوں گے؟ یہ تو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے کہ جنت میں کوئی محتاج ہوگا۔ تو وہ میری باتیں سنتے رہے، تو اینڈ پہ کہنے لگے کہ اپنا جو آپ نے بیان کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ، قرآن میں یہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ وفات پا چکے، لیکن جب تک میرے مولوی صاحب مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں میں نہیں مانوں۔ اب یہ دیکھیں، دوبارہ اس آیت پہ غور کریں، جنہوں نے انکار کیا یہاں تک کہ یہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ برابر ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہیں مانا کہ یہ صاحب ایسے۔ تو پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ پہلا قدم، پہلی چیز انسان جو ہے اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد خدا کچھ کرے۔ سورہ نساء جو ہے اس میں آیت نمبر 155 جو ہے وہاں خدا تعالیٰ اسی طرح کا مضمون ہے، لیکن اس کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں پہ مہر دی، یعنی پہلے انہوں نے کفر کیا، مہر بعد میں۔ اسی طرح ایک اور صورت میں مثل جاسیہ ہے شاید، وہاں آیت نمبر 23 جو ہے وہاں لکھا کہ انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، جس نے انہیں گمراہ کر دیا، اور پھر
خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ پہلے انسانوں نے کچھ کیا، خدا تعالیٰ نے نہیں۔ تو یہ جو ہے ایک اور طرح آپ اس پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے میں نے بارش اتاری۔ اب خدا تعالیٰ خود آ کے تو بارش نہیں اتارتا، یا میں نے درخت اگائے، تو کیا خدا تعالیٰ بیج بوتا ہے؟ یا جو پلے پلائے درخت ہوں وہ نرسری سے لا کے تو وہ زمین کھود کے تو وہ اس میں ڈال دیتا ہے اور گاڑ دیتا ہے اور پھر ان کو پانی دیتا ہے اور کھاد دیتا ہے؟ لیکن وہ تو کہہ رہا ہے ہم نے درختوں کو، ہم نے بارش بھیجی۔ یہ اصل میں رد ہے اس زمانے میں جو فلسفہ وغیرہ مشہور تھا اس کی۔ ایک تھا یونانی مصری فلسفہ، تو جس کا سمری یہ ہے کہ جناب دو چیزیں ازلی اور ابدی، اور حضرت صاحب کے زمانے میں بھی یہ بحث جو تھی وہ تھی، اور حضرت صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے خدا اور دوسرا ہے مانا۔ اسی طرح جنہیں زوریسٹرن کہتے ہیں یا زرتشتی کہہ لیں آپ اردو میں، ان کا عقیدہ تھا کہ خدا دو ہے، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا۔ دو خدا، نیکی کا خدا آپ کو کہتا ہے نیکی کرو، برائی کا خدا کہتا ہے کہ بدی کرو۔ تو ان نظریات کی نفی ہے اس آیت میں یا ان دو آیات۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، خدا ایک ہی، اصلی اور ابدی چیز جو ہے وہ صرف میں ہوں۔ کوئی نیکی کا خدا نہیں، کوئی بدی کا خدا نہیں، خدا صرف ایک۔ تو آگے پھر اس پہ زور دینے کے لیے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دی۔ لیکن اگر آپ سیاق سے الگ کر کے اس کو پڑھیں گے تو یہ یوں ہی لگے گا جیسے قصور خدا تعالیٰ کا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس کو آپ نے پچھلی آیت سے جوڑنا۔ پہلے انسانوں نے انکار کیا، پہل انہوں نے کی، اس حد تک ضد کی انکار کرنے میں، جس طرح ان صاحب کی مثال میں نے دی ہے کہ جی ٹھیک ہے قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہے لیکن میں نے نہیں مانا۔ اب انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ؟ میری اہلیہ کہنے لگی آپ نے خواہ مخواہ اپنی زندگی کے 45 منٹ جو ہیں وہ ضائع کیے ان صاحب سے بات کرنے میں، اس لیے کہ سمجھنا تو ان نے ہے نہیں۔ اور یہ بطور لاہوری احمدی آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں تو وہ اپنے دل میں اپنے من میں ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں، آپ جو بھی کچھ کہیں انہوں نے کوئی بہانہ بنا۔ یہ ایکشن، یہ فعل ان کا اپنا ہے، خدا تعالیٰ کا۔ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے، انگریزی میں یہ بڑا اچھا ایک ہے، 2-3 الفاظ ایکسپریشن، ایز اف، کہ وہ بہیو اس طرح کرتے ہیں ایز اف خدا تعالیٰ نے ان کے کانوں اور دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پردے ڈال دیے۔ دیکھیں انسان جو ہے اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کوئی چیز مانتا ہے یا اس کے جو فعل ہیں اس کی نشو و نما جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے باہر نکل کے سوچ نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ پھر فطرت کی مجبوری ہوتی ہے۔ شیر کی جو فطرت ہے وہ مجبور ہے کہ اس کے مطابق کرے، بکرے کی جو فطرت ہے وہ مجبور ہے
کہ اس کے مطابق. اسی طرح انسان جو ہے اس کی فطرت جو ہے اس میں بھی کئی چیزیں رکھی گئی ہیں اور وہ مجبور ہے کہ وہ ان چیزوں کے مطابق عمل کرے. لیکن بکرے یا شیر اور انسان میں فرق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر غلط اور صحیح، نیکی اور بدی کو پہچاننے کی قوت رکھ دی. اب اس کو نور ایمان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اب یہ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یتیم، جس معاشرے میں پیدا ہوئے سب کو اس کا پتہ ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود حضور میں نور ایمان جو تھا وہ تھا، جس کی وجہ سے یوں ہی حق آیا آپ نے اسے قبول کر لیا اور آپ نے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش. تو سمری میں اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ یہ خدا جو ہے یہ دلوں پہ پردے نہیں ڈال رہا یا دلوں پہ مورے نہیں لگا رہا اور آنکھوں پہ پردے نہیں ڈال رہا. یہ انسان جو ہے اس کے اپنے اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے کہا کہ وہ جو ہے ان کے لیے سزا. تو اب اسی مضمون کو میں انگریزی میں بھی دوہرا دیتا ہوں. اس کی مثال جو ہے مجھے خیال آ گیا، جلدی سے میں بیان کر دوں. امام ابن کثیر نے اس طرح دی ہے، یہ شاید حدیث بھی ہے، کہ کسی کے دل میں اگر سیاہ نقطہ آ جائے تو وہ اس کے متعلق اس کو کچھ نہ کرے تو وہ بڑھتا 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 جو ہے اس کا سارا دل سیاہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے بھی تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلطی کی. لیکن اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر برائی بری نہیں لگتی، اور اچھائی اور نیکی اور نور ہدایت کا راستہ دل میں جو ہے جانے کا وہ راستہ ہی بند ہو جاتا. لیکن دل جو سفید ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے شفاف ہوتا ہے، تو ذرا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو فوراً انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. تو یہ جو ہے کہ یہ گناہوں کی زیادتی ہے جو آپ کے دل و دماغ جو ہے ان کو سیل کر ان پہ مورے لگا دیتی ہے اور ان پہ پردہ ڈال دیتی ہے. تو اب یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا تھا تو میں نے کہا میں یہ بھی عرض کر دوں. تو اب میں یہی مضمون جو ہے وہ انگریزی میں دہراتا ہوں. We have been discussing Al-Baqarah, and we have been discussing for the last 2 or 3 days meaning of the word khatama. Now today we are going to look at the whole verse. Allah has sealed their hearts and their hearing, and there is a covering of their eyes, and for them is a grievous chastisement or severe punishment. Now, people object to this and they say, well, look, the verse says, God has sealed their hearts and their ears. So why does he say he will punish them? Because it's his doing. But that's the problem with taking something out of context. You have to read the whole thing. If you go back, the last verse says, those who disbelieve, it being a light to them
whether you warn them or warn them not. They will not believe. They've made up their mind. So whether you warn them or you don't warn them, it's not going to make any difference. And I suppose it's not a translation, but a better interpretation would be, it is as if Allah has sealed it. Allah hasn't done it. It is as if He had. They're so fixed in their thinking and beliefs and so on. Without consideration, without evaluating it, they've just decided we are not going to listen. And an example of that is that a gentleman came to me and he said, what's the difference between members of the Lahore and their community and other Muslims? And I said, well, fundamental difference is about death of Jesus. And I said, the Quran says this and the Quran says that. The Quran says, oh Jesus, I'll cause you to die and then raise you up. The Quran says, oh Jesus, so long as you live, it is incumbent upon you to pay zakah. So I said, if Jesus is alive up in heavens, he has to pay zakah. So does it mean there are poor people in heavens, in paradise? Does it mean there are jobs in paradise that you do and you get paid, on which zakat becomes due? And what is the currency of heavens? Is it euro? Is it dollar? Is it Indian rupees? Is it Pakistani rupees? What is that currency? And he listened to it all. I mean, all these verses are quoted by the promised Messiah and Mahdi in his book, Izalai or Harm. And one chapter of it is 30 verses of the Holy Quran that prove that Jesus has died. So I wasn't doing anything new or original, but anyway, be that as it may. And he listened very carefully. He was very respectful and so on. And at the end he said, well, from what you say, it would seem that Jesus is indeed dead, so far as the Quran is concerned. But unless the Imam of my mosque, Maulvi Sahib, says that Jesus is dead, I will not believe. You see, what did the verse say? Whether you warn them or warn them not, it's the same. They will not accept it. It being alike to them, whether you warn them or don't warn them. They've just made up their mind without listening to the argument, without thinking about it, without reading the Holy Quran, whatever. They've come to this conclusion, and that's it. So, yeah, and in fact, elsewhere in Surah Nisa, verse 155, you have the same thing. It is because of their disbelief that there is a seal on their hearts. See, action is by humans. They've done something which is put a seal on their heart. Another chapter of the Holy Quran, I think it's called Jasiya or Wasiya. And there it says, verse 23 says, that they have taken their own selves, their own desires to be Allah. And that is what has led them astray, and that is what has caused a seal to be placed on them. So it's always man's action that causes this. Another way to look at it is that God says
I, well, in English, caused rain, or I make trees grow. That's a better example. I make trees grow. So what does God do? Does he dig a hole, plant a seed, and then he waters it and puts fertilizer on it, and then put insecticide on it, and then trim it? No, he doesn't. But that seed grows because of the laws that God has set up, that you should do these things. But God says, I caused it to grow. And the reason God does this is that at that time, on the one hand, you had the Egyptian and Greek philosophy, which was prevalent in one part of the world, and that said that there are two things which are eternal, everlasting, which have always existed. One is God, and the other one is matter. And another philosophy, which was prevalent in places like Iran and so on, amongst Zoroastrians, was that there are actually two supreme beings, a God of good and a God of evil. And in the Holy Quran, Allah, by using these terms, is actually refuting all these philosophies. He's saying you don't have two gods. I am it. But you have freedom. When you misuse that freedom and do something wrong to an extent that you lose the ability to realize that you're doing something wrong, then it is as if I have done it, as if I have closed your ears, as if I have placed a seal on your heart. And Imam Ibn Kathir deals with this, and he says that he refers to a hadith in which the Holy Prophet says that trials are sent to people's hearts. And if a heart gets a black dot, and but the man fights it, and the rest of the heart is white and pure, then gradually it overcomes that black dot and purifies the place that has been polluted. But with some people, what happens is the reverse happens. They do a little wrong. There's a little black dot in their hearts, on their hearts. And they do nothing about it. And then it grows and it grows until the whole heart is blackened with sin. And when you get to that state, or near that state, what happens is that you lose the ability to realize that you've done something. Your conscience is dead. Your conscience is almost dead, if not actually dead. And that is the seal that this verse is talking about. But then on top of that, of course, you have other considerations. Take a human being. His actions, what he considers to be right and wrong, are dictated by his upbringing. That's you and me. The way people dress, the way people behave. In Pakistan, people will eat with their hands, and no one raises an eyelid.
If you go to a restaurant in the UK and start eating with your hands, even though it may be an Indian restaurant, you raise eyebrows. Because their upbringing is you must use a knife and fork. I've seen people eat chapatis, which is a flat bread. They use a knife and fork to try and cut it. Some more successfully than others, but there you are. But then there is something in human nature itself. You see, a lion, whatever his nature is, he just does that. A lamb, whatever his nature is, he just does that. A tree, whatever his nature is, just does that. A flower, a plant, whatever its nature is, just bears that plant. It can't do anything else. But human beings are different, and that is the point being made. A seed has been put in their souls, a seed that allows them to differentiate between right and wrong. Nothing else in the universe has that quality. A lion doesn't say, I mustn't kill this lamb, or I mustn't kill this sheep, it's got little lambs. It has no conscience that would dictate that. No conscience at all that would dictate that. It sees a sheep, it doesn't care whether it's got lambs or not, it'll just go and kill it because it's hungry. But a human being may say, oh, let me not do this. And when that part of nature becomes totally corrupted, then a seal is put on your heart. But there are some people who have what you might call Nur-e-Iman, the light of faith, which allows them, whatever their upbringing, that allows them to see what is good and what is right. And these are prophets of Allah, who are a supreme example of this. And others like Mujaddids and other holy men also follow in the same footsteps. But obviously, prophets are a great example of that. Whatever happens, they do the right thing. Example of Holy Prophet Muhammad, an orphan, brought up by grandfather, by uncle, and so on, always depending on others. No money, no power, etc. But he had this light of faith in his heart that lit him up to the extent that he became so innocent that he became incapable of doing the wrong thing, of committing the sin. This is all for today. Tomorrow we'll move on to the sort of next section of another group of people that the Holy Quran talks about. And we'll see how far we get with that. Our next broadcast, of course, is a radio broadcast when we broadcast our Taraweeh prayers, and that is at 10 p.m. UK time. I hope you will be able to join us at that time. And then, of course, on Saturday, we will have our usual reflections on the Holy Quran at 7 p.m. and
Of course, Tarawih at 10. Then on Sunday at 9 a.m., there is the Urdu lecture from 9 to 9:30. Then we have our lessons in Islam, 1 o'clock to 1:30, and then 7 p.m. again, reflections on the Holy Quran, and at 10 p.m. Tarawih. Until we meet again, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Goodbye.